جو کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی دکھ میں اور کسی بیماری میں اپنے سوہنے رب سے مانگتے ہو اور مانگتے ہی چلے جاتے ہو، مسلسل مانگتے جاتے ہو، خیال آتے ہی پھر سے مانگنے لگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے مانگتے ہو، لیکن جب وہ پیارا رب تمہاری مراد پوری کرنے میں دیر کر دیتا ہے تو تم مایوس ہونے لگتے ہو، پریشان ہونے لگتے ہو، لبوں پر حرف شکایت لاتے ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو اس میں خیر ہی نہ ہو، بلکہ تمہارا بھلا اسی میں ہو کہ تمہاری یہ پریشانی ابھی دور نہ ہو، تمہاری خیر اسی میں ہو کہ تمہاری یہ بیماری ابھی ٹھیک نہ ہو، تمہاری عافیت اسی میں ہو کہ تمہارا یہ دکھ ابھی ختم نہ ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ خیر کس بات میں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ بھلائی کس فیصلے میں ہے، تم جان بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہارا علم بھی ناقص، تمہاری سمجھ بھی ناقص، تمہاری چاہت بھی ناقص، تمہاری سوچ بھی ناقص، تو تم یہ فیصلہ اپنے سوہنے رب پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ جس کا علم بھی کامل، جس کی رحمت بھی کامل، جس کی قدرت بھی کامل، جس کی محبت بھی کامل، جس کا فیصلہ بھی کامل، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سو تم یہ فیصلہ اس پیارے رب پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سوہنے رب کو تمہارا یوں مانگنا اچھا لگتا ہو، تمہارا یہ اضطراب پسند ہو، تمہاری یہ بے چینی پیاری لگتی ہو، تمہاری یہ سجدہ ریزی بھلی لگتی ہو، تمہاری یہ شکستگی بھاتی ہو، وہ اسی لیے تمہاری مراد پوری کرنے میں دیر کرتا ہے تاکہ تم اس کے در پہ پڑے رہو، سجدہ ریز رہو، گڑ گڑاتے رہو، روتے رہو اور عاجزی دکھاتے رہو۔ کیا ایک بندے کی خوش نصیبی نہیں کہ وہ رب تمہیں اپنے در سے دور نہیں کرنا چاہتا، تمہیں اپنی محبت کے سائے میں رکھنا چاہتا ہے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مراد پوری ہو جانا ہی سب کچھ ہے؟ نہیں پیارو، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ خوش قسمتی ہے۔ اور ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ تم صحت ملنے پر، بھلائی ملنے پر، عافیت ملنے پر، آسانی ملنے پر، خوشحالی ملنے پر اور مراد پوری ہونے پر اپنے رب کو ہی بھول جاؤ، پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھو، دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہو جاؤ اور تعلق ہی برقرار نہ رکھو۔ کیا ایسے میں تم اپنی مراد پوری ہونے کو خیر سمجھو گے، بھلائی سمجھو گے؟ یہ تو خیر نہ ہوئی، اس سے تو وہ رب کے در پر رونا اچھا تھا، گڑ گڑانا اچھا تھا، اضطراب اچھا تھا، وہ بیماری، پریشانی، مصیبت اور دکھ اچھے تھے جنہوں نے تمہیں رب سے تو جوڑے رکھا تھا، سو تم یہ فیصلہ رب پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا پیارا رب تمہاری اس آہ زاری پر تم سے بہت سی مصیبتیں، بڑی بڑی بیماریاں، گہرے دکھ اور ناگہانی آفتیں دور کر دینا چاہتا ہو، اور ان کے مقابلے میں تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ بہت ہی ہلکی اور معمولی چیز ہو، سو تم یہ فیصلہ اپنے سوہنے رب پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب ان مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں کے ذریعے تمہیں اس بلند مقام تک پہنچانا چاہتا ہو جہاں تک تم اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچ سکتے ہو، تمہیں آخرت کے بلند مقامات سے نوازنا چاہتا ہو۔ کیا تم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہو یا اپنی اخروی زندگی بنانے آئے ہو؟ سو جب تم آخرت کے لیے آئے ہو تو تمہارا رب ان آزمائشوں کے ذریعے وہی اصل زندگی بنانے میں تمہاری مدد کر رہا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مرادوں سے اور تمہاری دعاؤں سے
تمہیں دنیا میں محروم رکھ کر سب کچھ تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دینا چاہتا ہو، تمہیں وہاں ان سے کہیں بڑھ کر نوازنا چاہتا ہو، سو تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ خیر اور بھلائی کس میں ہے؟ سو تم یہ فیصلہ اپنے رب پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ پھر اس کے فیصلے پر راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہاں، یہ ساری باتیں امیدوں کے دیے ہیں جنہیں تم ہر حال میں جلائے رکھنا، سو دیکھنا کہیں یہ دیے بجھا نہ دینا، ورنہ تو تمہارا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ تمہارا ہی نقصان ہے، تم اپنے رب کو ناراض کر کے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ ہاں، تم اپنے رب کو راضی رکھ کر بہت کچھ بلکہ سب کچھ پا سکتے ہو۔